گزشتہ خطبہ جمعہ سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں علم و حکمت کتاب و سنت کی باتیں ہو رہی ہیں، اور ان کی سیرت کے اندر ہمارے لیے جو اسباق اور نصیحتیں، عملی سبق اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں اس کو بھی نمایاں کر رہا ہوں۔ بہترین عملی زندگی اس بندے کی ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے رستے پر چلتے ہوئے، بالخصوص شیخین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم مزاج ہو کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی حضرت ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کو جنت میں لے جانے والا عمل سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مختلف لوگ آئے مختلف اوقات کے اندر، اور جو ان کی زندگیوں کے اندر کوتاہیاں ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین خوش اسلوبی کے ساتھ ان کی تربیت کرتے۔ ایک آدمی آیا، اس نے سوال کیا، دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، وفی روایہ دلنی علی افضل العمل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیں کہ جس عمل کے کرنے سے میں اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ بعض حدیث کے اندر ہے کہ ایسا عمل بتائیں جو سب سے افضل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سوال کرنے کو کہا، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر جہاد کرنا یہ افضل عمل ہے۔ ایک دوسرا شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ افضل عمل، فرمایا صلاۃ وقتہا، نمازوں کو بر وقت پڑھنا یہ افضل عمل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے امت کو دو نصیحتیں کی ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں سے اور ایک اللہ کے بندوں کے حقوق میں سے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں سے ہے، فرمایا الصلاۃ، نمازوں کی پابندی کرنا، اور جو بندوں کے حقوق میں سے ہے وما ملکت ایمانکم، کہ جو لوگ تمہارے زیر دست ہیں ان کی روزی روٹی، ان کی زندگی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں تلے رکھ دی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وہ غلام ہو، وہ مزدور ہو، وہ آپ کے خادم۔ حضرات، اب تیسرا شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے افضل عمل بتائیں۔ آپ نے فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ افضل ترین عمل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ مختصر ہیں مگر جامع، آپ نے کوزے میں دریا بند کر کے رکھ دیا ہے۔ آج جو بے دین لوگ ہیں میں ان کی بات نہیں کرتا، میں دینداروں کی بات کر رہا ہوں، جو تنظیموں کے قائدین اور رہنما اور عہدے دار ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان لوگوں کی بات کرتا ہوں کہ جن کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دین کو کندھا دے رکھا ہے۔ میں طلباء کی اور علماء کی بات کرتا ہوں، نمازوں کے اندر کوتاہیاں کرتے ہیں، پہلے نوافل چھوڑ دیتے ہیں، بعد والے نوافل چھوڑ دیتے ہیں، تکبیر اولیٰ کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور ہمارے اسلاف کے اندر ایسے ایسے بزرگ دنیا سے گئے ہیں کہ 40 سال تک کبھی پانچوں نمازوں میں سے کسی ایک نماز کی بھی تکبیر اولیٰ ان سے فوت نہیں ہوئی۔
اور آج ہم دیندار لوگ ہی نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں دوستوں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر اپنی جان کو پیش کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اسلام کے لیے والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، کمزور مسلمانوں کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ قائم ہو جائے۔ اور ہم اس کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنے بدن پر اسلام جو ہیں وہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اسلام کا عملی نفاذ ہو جائے، لیکن خود پورے کے پورے ہم اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضرات، اسی طرح آج ہمارے معاشرے میں والدین ایک ایسا رشتہ ہے، لوگ کھانا تو بڑی دور کی بات، دوائی دارو تو بڑی دور کی بات ہے، اپنے باپ کو مسکرا کر دیکھتے بھی نہیں ہیں، پانی کا گلاس تک اس کو نہیں پوچھتے، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت جو ہے وہ تمہارے بوڑھوں کے ساتھ رکھ دی۔ حضرات، اس تمہید کے سنانے کا مقصد کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آ گیا، اس نے کہا اسألک مرافتک فی الجنہ۔ سبحان اللہ، یہ کائنات 10,000 مرتبہ تباہ ہو کر دوبارہ بن جائے، صحابہ جیسا کسی کا ایمان نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ، مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، یہ نہیں کہا کہ مجھے جنت چاہیے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، اسألک مرافتک فی الجنہ، مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لقد سألت عظیما، سوال تو نے بہت بڑا کر لیا ہے، ما اعددت لها، تیاری کیا کی ہے؟ وہ دنا آدمی تھا، اسے پتا ہے کہ جب نیکیاں کرتے ہیں نا تو نیکیاں نمایاں نہیں کرتے، نیکیوں کی حاضریاں نہیں لگواتے، تہجد پڑھتے ہیں تو لوگوں کو یہ نہیں بتاتے کہ میں رات کو کھڑا ہوتا ہوں۔ عبادت جو ہے اس کے کمال میں سے اور قبولیت میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ جو بندے کی بات اپنے رب کے ساتھ ہوتی ہے نا، بندہ جانتا ہے، رب جانتا ہے، اسے کسی کو بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اور میں یہاں مدارس کے طلباء کو بھی ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم مدارس میں پڑھتے تھے، بخاری مسلم کی کلاس، ان کو تہجد کا اہتمام کروایا جاتا تھا، سوموار اور جمعرات کے روزے رکھوائے جاتے تھے، اور آج فارغ التحصیل ہونے کے بعد جب ذمہ داریاں پڑتی ہیں تو لوگوں کی سب سے بڑی شکایت یہ ہوتی ہے کہ مولوی نمازیں نہیں پڑھتے، قاری صاحب نو اٹھانا سے پوری جماعت نو بوا کٹنا پیندا ہے، اٹھو سانو نماز پڑھاؤ۔ مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ جو جامعہ محمدیہ کے محتمم اور مرکزی جمعیت کے صدر، علماء کے مربی و محسن، چکوال شہر میں ایک مسجد بنی، انتظامیہ کے لوگ مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ کے پاس آ گئے کہ ہمیں کوئی درویش، خطیب اور امام جو ہے وہ آپ دے دیں۔ اور مولانا جب کسی عالم کو، امام اور خطیب کو کسی مسجد میں بھیجتے تو اسے نصیحت کرتے تھے کہ جس طرح باپ اپنی بیٹی کو کہتا کہ تیرا سسرال کے گھر سے جنازہ اٹھے تو ناراض ہو کر نہ آئے، تو وہ بھی کہتے تھے کہ تیرا اسی مسجد سے جنازہ اٹھنا چاہیے، تو مسجد تبدیل نہ کرے۔ آج ہم علماء، مولوی، میں اپنے آپ کو شامل کر کے بات کرتا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اپنی پاکی کر رہا ہے اور سانو رگڑی ہوں ہے۔ آج تو ہم فنکاروں اور اداکاروں اور گلوکاروں کی طرح پیسے طے کرتے ہیں، 50,000 لینا ہے، میری فارچونر گاڑی ہے اور اتنا پیٹرول لگتا ہے اور میں نے اتنے لاکھ لینے ہیں۔ ہمیں نمازوں کی پرواہ نہیں ہے، ہم نے ایک رات کے اندر 5 جلسے کرنے ہیں۔ آخرت ہم نے اسے
اپنے پشت کے پیچھے پھینک دیا، جس طرح بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا۔ وہ مولانا صاحب چکوال چلے گئے۔ اچھا، وہاں پر وہ خطابت بھی، امامت بھی، کچھ عرصہ گزرا، انہوں نے خط لکھا، پرانا دور تھا، آنا جانا بھی اتنا آسان اور تیز نہیں تھا، اور رابطہ کا جو ذریعہ تھا وہ ایک چٹھی اور خط۔ اس نے چٹھی لکھی کہ حضرت میں تو ادھر بڑی محنت کرتا ہوں، ایک بندہ بھی نہیں بڑھا، عیالداری بڑھتی جا رہی ہے، بچے جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، اب تنخواہ بھی نہیں ہے، تو آپ کی مہربانی ہے مجھے کسی اور مسجد میں بھیج دیں، زندگی کا گزر بسر تو اچھے طریقے سے ہو جائے۔ مولانا صاحب اللہ اکبر، وہ علماء کو کہا کرتے تھے 5 نمازوں کی تنخواہ لیتے ہو، نمازیں پڑھاتے ہو، مولوی بندہ وہ ہے جو تہجد کی نماز پڑھے جس کی وہ تنخواہ نہیں لیتا۔ تو میرے بھائیوں دوستو، انہوں نے جوابی خط لکھا کہ یہ جو تو نے شکایت حالات کی مجھے کی ہے، کیا کبھی تہجد میں کھڑے ہو کر اللہ سے بھی یہ شکوہ کیا ہے کہ میں محنت کر رہا ہوں تے بندے کیوں نہیں پہ بتا؟ اللہ نے بھی کبھی کیا ہی؟ اللہ سے بھی کہہ کہ میں محنت کرتا ہوں تو رونق لگا، تہجد پڑھا کر۔ دوسری نصیحت کی، سونے کے پانی کے ساتھ لکھے جانے کے قابل، وہ کیا ہے کہ مسجد کے چندے کو ہاتھ نہیں لگانا، حالات تیرے پر مشکل ہے تو مسجد کا جو چندہ ہے وہ تو خود اکٹھا کرنا شروع کر دے یا اپنے پاس رکھنا شروع کر دے، خبردار اس کے ساتھ اپنے ہاتھ کو آلودہ نہ کرنا۔ حضرات یہ بات یاد رکھو، اسلام کی سچائی اپنے سمیت علماء کو نصیحت کرتا ہوں، کسی مولوی نے 1000 لوگوں کی نظروں سے چھپ کر بھی مسجد کا مال کھایا ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اس کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ کسی مولوی نے 10 سالوں کے پیچھے بھی زنا بدکاری کی ہے، اللہ نے اس کو بھی ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا ہے۔ گناہ چھپ کر کے آتا ہے، دنیا اس کو باہر کہتی ہے یہ زانی اور بدکار ہے۔ یہ اسلام کی سچائی ہے، یہ منبر اور مصلی اس کا شرف ہے کہ کوئی بد کردار اس پر کھڑا نہیں ہو پاتا، ٹک نہیں پاتا، رہ نہیں پاتا۔ انہوں نے تیسری نصیحت کی کہ لوگوں کی خوشیوں اور غمیوں کے اندر شامل ہوا کر۔ اچھا، ہمارے عزیز و کارے فوت ہوتے ہیں، آپ جنازوں میں نظر مارے، یہ علماء کا شہر ہے، جنازے چ مولوی نظر کوئی نہیں جاؤں گے، جنہوں تساں کہہ رہے نا بھائی جنازہ پڑھاؤ وہ نظر آئے گا، باقی پورے محلے دی مسجداں دے مولوی خطیب امام مجال ہے کہ کوئی تواڈے جنازے دے وچ آ جائے۔ دنا لوگ کیا کہتے ہیں کہ خوشی رہ بھی جائے غمی نہیں رہنی چاہیے۔ اور جب یہ خط گیا، پرانے دور تھے، ان کو پتا تھا کہ ہم نے اپنے استادوں کا ادب کرنا ہے اور ان کی بات پر عمل کرنا ہے۔ یہ روٹیوں کی دوڑ اور پیسوں کی دوڑ تب نہیں تھی، اس نے عمل شروع کر دیا، تہجد شروع کر دی، لوگوں سے میل ملاپ، خوشی غمی میں شرکت شروع کر دی۔ حضرات، اس نے پھر 5 سال کے بعد خط لکھا کہ اللہ کا اتنا فضل ہوا ہے، آج مسجد کے اندر پاؤں رکھنے کی جگہ ہے۔ ہمیں مسجد جو ہے اس کو کھلا کرنا پڑ رہا ہے، ہم تو سی کرنے لگے۔ تو یہ خلفاء کی جو زندگی سیرت ہے، یہ کوئی کانوں کا چسکا نہیں ہے، یہ عمل کا سبق ہے۔ اب نبی علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، کہتا ہے جی جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، فرمایا تیاری کیا کی ہے؟ سبحان اللہ، اس نے کہا لیس لی من کثرت الصیام ولا من کثرت الصدقہ، یا رسول اللہ کوئی نفلی نمازیں نہیں لمبی چوڑی، کوئی صدقہ خیرات نہیں، کوئی نفلی روزے نہیں، جو تسی کری ہوندے ہو میں بھی کری ہوں گا، لیکن ایک بات ہے، انی احب اللہ ورسولہ، مجھے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے سچی محبت ہے۔ حضرات، اور یہ محبت کیسی ہے؟ ایک بندے نے شراب پی لی، اس کو کوڑے لگے،
جب کوڑے لگے نا تو ایک دوسرے مسلمان نے، بعض بندے ہیں جو اپنی نیکیوں کو تیر کی طرح مارتے ہیں، نیکیوں کو کس طرح مارتے ہیں؟ تیر کی طرح۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہیں پر موجود تھے، تو ایک بندے نے کیا کہا؟ اللہ تجھ پر لعنت کرے، یعنی تو نے یہ گناہ کر کے ذلت اٹھائی ہے۔ اب کوڑے تو اس نے کھائے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت میں کہ میری آخرت سنور جائے۔ فرمایا دا خبردار جو اس کو کچھ کہا، انہ یحب اللہ ورسولہ، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرنے والا ہے۔ اور میں یہ بات اکثر کہتا ہوں کہ ایک آدمی کی داڑھی نہیں، ہماری طرح شاید وہ دیندار بھی نہیں، ہم کتنے دیندار ہیں، روزی روٹی اس کے ساتھ جڑی ہے، شاید اس وجہ سے دیندار ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے، لیکن ایک بظاہر بے دین جو ہے وہ ہم علماء سے بھی اللہ رسول کی محبت میں بہتر ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خبردار اس کو کچھ کہنا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ اپنی داڑھیوں کی وجہ سے تکبر نہ کیا کرو، یہ اپنی نمازوں کی وجہ سے گناہ گاروں کو، بے نمازیوں کو تیر نہ مارا کرو، یہ اپنی بظاہر دینداری سے جنت اور جہنم کے فیصلے نہ کیا کرو۔ یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے۔ دو حدیثیں سناتا ہوں۔ پہلی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ آخرت میں جنت کے اندر کئی لوگوں کو دیکھ کر تعجب کریں گے، ہیں اسی دے سمجھتے سمجھ جنت نہیں آ سکتا، فرمایا ایسے لوگ بھی جنت میں ہوں گے۔ اور دوسری حدیث فرمایا ساری زندگی نیکیاں کرتا رہتا ہے، مرنے سے پہلے کفر بکتا ہے، جنت سے دور ہو کر جہنم کے قریب ہو جاتا ہے، اور ساری زندگی برائیاں کرتا رہتا ہے، ساری زندگی بغاوتیں کرتا رہتا ہے، مرنے سے پہلے کوئی ایسا اللہ کی رضا کا کلمہ کہتا ہے، اللہ اس کو جنت عطا کر دیتا ہے۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں اس بندے نے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ میرے پلے کچھ نہیں، حالانکہ وہ صحابی تھا، مخلص تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ من عالم کے من عالم، میرے پلے کچھ نہیں، لیکن ایک بات ہے انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ رسول سے مخلص ہوں، کھری اور سچی محبت کرنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی خوش ہو گئے، فرمایا سن، جس طرح یہ سب بھائی میری طرف دیکھے، فرمایا جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں تو اس طرح میرے ساتھ جنت میں ہو۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد حضرت انس کہتے ہیں من آنم کے من تھانا، میرے پلے بھی کچھ نہیں، لیکن میں ابو بکر سے رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب سے رضی اللہ عنہ اور اللہ کے نبی سے سچی محبت کرتا ہوں، اور ان کی محبت کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں ان تینوں کے ساتھ جمع کر دے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شیخین ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ محبت کرنا اور اس محبت کی وجہ سے سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ان کا اور نبی پاک کا قرب دے گا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا منہج اور مسلک۔ حضرات، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میں دو خوابیں سنا چکا ہوں کہ سب سے زیادہ جو شخصیت و ہستی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں آئے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ آج جو ہے نا وہ میں تیسری خواب سنانا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اُرِدَ عَلَيَّ أُنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي، خواب کے اندر مجھے اپنی امت کے کچھ لوگ دکھائے گئے، مجھ پر پیش کیے گئے۔ کس سال کے اندر؟ فرمایا کسی کی قمیض جو ہے وہ چھاتیوں کے برابر تھی، قمیض اس نے پہنی ہے لیکن یہاں تک ہے، کسی کی قمیض جو ہے وہ اس کے ران کے برابر، کوہلے کے برابر ہے، کسی کی قمیض گھٹنوں کے برابر ہے۔ فرمایا میں نے عمر کو دیکھا، اس کی قمیض ہی بڑی لمبی تھی، زمین پر تھی، یہ اس کو کھینچ رہا تھا، اتنی لمبی قمیض اور یہ کھینچ رہے تھے۔ فرمایا ہاں، فما اولتہ یا رسول اللہ،
اے اللہ کے رسول اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر اللہ کا دین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عملی طور پر جو دین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کر رکھا تھا، اور ان کی وجہ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو فائدہ عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اسلام کی نعمت سے نوازا نا، نماز پڑھنے لگے نبی پاک، حضرت عمر کہتے ہیں یہ کیا کرنے لگے ہیں ہم؟ جی عبادت کرنے لگے ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، عبادت رب کی ہے، آج کے بعد اندران سے وڑ کے کمروں میں، بند کمروں میں عبادت نہیں ہوگی، آج کے بعد عبادت ہوگی تو سر عام ہوگی۔ حضرات، دوسری خواب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھی کہ ایک کنواں ہے اور کنویں پر ڈول ہے۔ ابو بکر، اللہ تعالیٰ ابو بکر کو معاف کرے، یہ الفاظ رسول اللہ کے ہیں۔ فرمایا ابو بکر کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس نے ڈول کھینچا، ایک کی ڈول کڈیا یا دو کڈے تو بس کر دیتی، کھینچ نہیں سکے۔ علماء نے لکھا ہے دو ڈول سے مراد حضرت ابوبکر صدیق کی 2 سالہ خلافت ہے، جو داخلی اور خارجی فتنوں میں ڈگمگاتی رہی۔ فرمایا پھر ڈول جو ہے عمر بن خطاب نے پکڑا، پھر کیا ہوا؟ فرمایا اتنا کھینچا اور بہترین کھینچا، سیراب کر کے رکھ دیا، کوئی کمی چھڈی نہیں۔ اور پھر وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور ہے۔ حضرات، آج انگریزوں کے نظام کو پرموٹ کرنے والے اور بیان کرنے والے اس بات کو بھول گئے ہیں کہ ان کا آئلی اور معاشرتی نظام جو ہے، سارے کا سارا جو ہے، ان کے قوانین کے اندر بھی عمر لا کے نام سے موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قوانین تھے وہیں سے انہوں نے لیا اور اسی کو لے کر وہ آگے چلے۔ حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں کے اندر ملہم ہوا کرتے تھے۔ ملہم یعنی اللہ تعالیٰ ان کے منہ سے صحیح باتیں نکلواتا تھا، رہنمائی کرواتا تھا لوگوں کی، کوئی تنازع ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی پھڈا ہو جائے تو وہ نیک لوگ تھے اور وہ نیک لوگ بندوں کی رہنمائی کرتے تھے اور اللہ جل شانہ ان کو اچھے فیصلے القاء کرتے تھے، ان کے ذہن کے اندر ڈالتے تھے۔ اور یہ ہمارے ساتھ بھی ہے۔ آپ کسی نیکی پر مشورہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ میں تو اپنے بندوں کو نیکی جو ہے وہ الہام کرتا ہوں۔ تو کئی بندوں کے ذہنوں کے اندر ایک ہی بات ہوتی ہے۔ اب ایک بندہ بات کرتا ہے نا، آندہ یار اے تو میرے منہ دی گل نہیں لگی، دوسرا کہتا ہے اللہ کی قسم میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو نیکی جو ہے وہ الہام کرتا ہے، ان کو بتاتا ہے، القاء کرتا ہے، ان کے دماغوں کے اندر ڈال دیتا ہے آسان لفظوں میں۔ فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور یہاں پر ایک دعا بھی ہے، خذ بنواسینا واہدنا الی سواء السبیل، آپ اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں پیشانیوں سے پکڑ کر صراط مستقیم پر چلا۔ کوئی بھی مسئلہ ہو تو اللہ سے کہیں یا اللہ مجھے پیشانی سے پکڑ لے اور میری رہنمائی کر، مجھے پیشانی سے پکڑ لے اور مجھے اس گناہ سے بچا لے۔ یہ الفاظ صالحین اور نبیوں کے الفاظ ہیں۔ تو عمر بن خطاب نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، اللہ تعالیٰ نے اگر میری امت کے اندر یہ خوبی رکھی نا، عمر بھی انہی بندوں میں ہے۔ کیوں ان بندوں میں ہے؟ حضرات، جب بھی اسلام کو، مسلمانوں کو انتظامی، سیاسی، مشاورتی رہنمائی کی ضرورت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حق حضرت عمر کی زبان اور دل پر جاری کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور جس رستے سے شیطان گزرتا ہے، ساری دنیا گزرتی، شیطان دے پیچھے پیچھے گزرتے ہیں کہ نہیں گزرتے؟ شیطان گزرتا ہے، دنیا گزرتی ہے، لیکن فرمایا ایک ہستی ایسی ہے کہ جس رستے سے یہ گزرتا ہے شیطان بھی نہیں گزرتا۔ وہ ہستی شخصیت کون ہے؟ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی۔ میرے بھائیوں دوستو،
میں اس کی 2 مثالیں دیتا ہوں کہ اللہ جل شانہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے صاحب الرائے بنایا تھا۔ ان کا ایک فیصلہ تھا کہ اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح تو جائز ہے، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، لیکن نکاح کرو نہ۔ کیوں نہ کریں؟ بھائی ماں جو ہے وہ پہلی استانی ہے، ہم نے ان کے باپ اور بھائی کاٹے ہیں جنگوں میں، یہ اسلام کے خلاف اپنے بچوں کی تربیت کریں گے نا۔ ان کی یہ بھی رائے تھی کہ خادم غلام رکھنا جائز ہے، لیکن کسی غیر مسلم خادم اور غلام کو نہ رکھو، یہ ہماری جاسوسی کریں گے، ہمارے گھروں کی خبر ہمارے دشمن کو دیں گے۔ اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ بھی مجوسی غلام کے ہاتھوں ہے۔ یہ ان کی سیاسی تدبیر تھی۔ میرے بھائیوں دوستو، آج بھی جو ہمارے لڑکے یہاں سے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں یورپ کے اندر، امریکہ، کینیڈا کے اندر، وہاں کافرہ عورتوں سے شادیاں کرتے ہیں ریزیڈنسی کے لیے، نیشنلٹی کے لیے، اور مسلمانوں کے بچے ہیں لیکن کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی ملحد ہے۔ اور یہ وہ تدبیر ہے، حالات ہم اب دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو کیسی بصیرت دی ہے، 1400 سال پہلے انہوں نے امت کو سبق اور درس دیا۔ اچھا، ایک بڑی مزیداری کی بات ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مصر جو ہے نا فتح ہوا، دریائے دجلہ، دریائے نیل، دوآبہ سرزمین، بڑی گندم، بڑی فصلیں، بڑی نعمتیں، املاک کی انبار ہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کو نا خط لکھا، میں آج اپنے حکمرانوں کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں جو قادیانیوں کو، غیر مسلموں کو مختلف کلیدی عہدے دیتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر لبرل اور روشن خیال سمجھے جائیں۔ حضرت عمر کی سیرت تمہیں کیا سبق دیتی ہے؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا کہ یہاں پر کوئی بندہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اکاؤنٹنٹ نہیں ہے، کوئی ACA چارٹر نہیں ہے، کوئی وزیر خزانہ نہیں ہے حساب رکھے کتنے پیسے ہیں، کتنی فصلیں ہیں۔ ایک بندہ پڑھا لکھا ہے عیسائی، رکھ لیں، نصرانی ہے، اسی خزانچی ہی رکھنا ہے، کہڑا کوئی صدر بنانا ہے؟ عیسائی کو اپنا خزانچی رکھ لیں، اکاؤنٹنٹ رکھ لیں۔ حضرت عمر کو خط ملے، انہوں نے کہا لکھو جواب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ھذا من عمر بن الخطاب امیر المؤمنین، کل امورک الی اللہ ومات النصرانی، اپنے سارے کام اللہ کے سپرد کر، اور یہ سمجھ کے نصرانی مر گیا، تینوں وہ پڑھیا لکھیا نصرانی رڑکدا پیا، تو آج ہی سمجھ کے مر گیا، خبردار انہوں نیڑے کے دے لائے تھے۔ سبحان اللہ حضرات، اور یہ کائنات 10,000 مرتبہ بن جائے عمر بن خطاب جیسا، کس ماں نے جننا ہے؟ دنیا کے اندر یروشلم ایسا شہر ہے اسرائیل کے اندر جس پر صہیونیوں نے قبضہ کیا ہے۔ یہ شہر جو ہے اس کی یہودی، نصرانی اور مسلمان جو ہیں وہ برابر عزت کرتے ہیں۔ مسجد اقصی وہاں پر ہے، عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ کی پیدائش گاہ وہاں پر ہے، اور یہودی ان کا جو ہیکل سلیمانی ہے، دیوار گریا، کہ جس دیوار کے پاس وہ کھڑے ہو کر سر ہلا ہلا کر روتے، اس کو دیواریں، یعنی رونے والی دیوار، ہیکل سلیمانی بھی ادھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، یہ جو بیت المقدس کی مہم تھی، یعنی یہ جو لشکر تھا، اس کی قیادت مختلف صحابہ کرام کر رہے تھے، خالد بن ولید بھی اور بڑے بڑے صحابہ کرام۔ شہر والوں نے پیغام بھیجا، ہم نے لڑنا نہیں ہے، اپنے سربراہ کو بھیجو، ہم چابیاں دے دیتے ہیں۔ اچھا جی، وہ خالد بن ولید گئے، انہوں نے کہا جی ہم نے بڑی معذرت کے ساتھ
آپ کو چابیاں نہیں دینی. ہماری کتابوں میں ایک بندے کا حلیہ لکھا ہوا ہے، وہ حلیے والا بندہ آئے گا تو ہم نے چابیاں دینی. انہوں نے خط لکھا. امیر المومنین کو بڑی عجیب شرط ہے، لڑتے بھی نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ چابیاں ہم نے دینی ہیں کہ جس کا حلیہ ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. مختلف جو نیک زاہد عابد صحابہ تھے ان کو بھیجا. انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے. حضرت عمر آگے خود. یہود و نصارہ نے شہر کے باہر پانی جو ہے وہ پھیلا دیا، ریت مٹی کیچڑ بن گیا. حضرت عمر آئے، اپنی دھوتی جڑی نا لنگوٹ ٹنگیا، جتی لا کے ہاتھ وچ پھڑ لی. اب ساتھی کیا کہتے ہیں جی اسلام کی عزت کا مسئلہ ہے. جی مولوی تاں فیشن کرتے ہیں، اسلام کی عزت کا مسئلہ ہے. حضرت کپڑے بدل لیں، سواری بدل لیں، حالت بدل لیں. سبحان. کہتے ہیں اللہ نے کپڑوں سے عزت نہیں دی، محمد رسول اللہ کی غلامی سے عزت دی، اسلام سے عزت دی ہے. نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام. اور جب انہوں نے دیکھا نا، انہوں نے چابیاں پیش کر دی اور کہا کہ اسی شخصیت کی یہ حالت ہماری کتابوں کے اندر لکھی ہوئی تھی کہ چابیاں لے گا، جوتے اس کے ہاتھ میں ہوں گے اور کیچڑ اس کے پاؤں تلے ہوگا اور لنگوٹ اس نے پکڑا ہوگا. یہ لو جی چابی. حضرات اتنی عظیم شخصیت ہے، سارا سال بھر بھی ان کی زندگی کے مختلف پہلو، علم و حکمت، سیاسی تدبر، ان کی روایت و درایت، ان کا انتظام، ان کی پارلیمنٹ اور مقننہ اور ان کی قانون سازی ہم بیان کرتے تھک جائیں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں کی شان ہے کہ 15 صدیوں سے، یہ 1444 ہے، 15 صدیوں سے ان کی عزت و عظمت بیان ہو رہی ہے، لیکن کوئی بندہ بھی حق ادا کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے ان کی زندگیوں پر چلتے ہوئے سنت کی پیروی پر زندہ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر